جی دوستو، 11 مارچ کو بلوچستان لبریشن آرمی نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا، جو کہ ٹرین جو جا رہی تھی کوئٹہ سے پشاور، اور 400 سے زائد مسافروں کو یرغمالی بنایا۔ اسی دوران جو ہے 21 لوگوں کو شہید بھی کیا بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے۔ گزشتہ روز پاکستان آرمی نے ایک زبردست آپریشن کیا اور تمام یرغمالیوں کو بحفاظت چھڑا لیا، اور ساتھ ساتھ بی ایل اے کے جو 33 دہشت گرد تھے ان کو بھی ہلاک کیا۔ تو ایک کامیاب آپریشن، اور پاکستان آرمی مبارکباد کے مستحق۔ لیکن اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں انریسٹ ہے، اور جو بیانات آئے بھی ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، اگر آپ دیکھیے تو مجید بریگیڈ ہے یا بی ایل اے کے لوگ ہیں، وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جی گوادر پورٹ ہمیں نہیں دینی، چائنا کو دھمکیاں دے رہے تھے، پاکستان چائنا تعلقات کو دیکھ رہے تھے، اور چائنا سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے گوادر پورٹ نہیں بنانی، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، کیونکہ میں پچھلے 2-3 دنوں سے جب سے یہ واقعہ شروع ہوا تو بھارت کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں تو یوں لگتا ہے کہ بس بہت بڑی کامیابی بھارت کو ملی ہے، اور جس طریقے سے وہ اس سارے معاملے کو پیش کر رہے تھے، اور وہاں پہ جتنے بھی بلوچستان کے ڈسیڈنٹس ہیں، چاہے وہ برہمدار بگٹی ہوں، ایک مستی خان ہیں، احمد مستی خان ہیں، اور بہت سے لوگ جو کہ جو اینٹی پاکستان ہیں، وہ سارے وہاں ان کے چینلز میں موجود تھے اور ہر قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اور اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو ہے اس پورا یہ جو قوتیں ہیں، جو پاکستان، جو بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، یا ٹی ٹی پی ہے فار دیٹ میٹر، ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، کون لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے تو کم از کم کوئی شک نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور کمانڈر کلبھوشن جادیو کے بارے میں تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ہائی ٹائم فار آور گورنمنٹ ٹو ٹیک سم سیریس ایکشن۔ اس کی مرسی پٹیشن پڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ آئی سی جے نے ایک رولنگ دی، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وی کین ناٹ پرسو ہز مرسی پٹیشن ان پیرلل ٹو ادر تھنگس۔ تو میں تو بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور گلوبل پاورز ایکچولی نہیں چاہتی، ایون دا یو ایس، آئی وڈ سے ویری اوپنلی، کہ وہ بھی گوادر پورٹ یا پورا سی پیک کا جو ایک پروجیکٹ ہے ان کے خلاف ہے، اور یہ وہ کئی بار پبلکلی اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اور بھارت تو دیکھیے چاہتا یہی ہے کہ یہاں پہ انریسٹ ہو، اور اگر آپ دیکھیے تو بلوچستان کو جو ہے ٹیلی ویژن کے کچھ اینکرز ہیں، وہ تو اس کو آکوپائڈ بلوچستان کہتے ہیں، اور پھر بلوچستان اور کشمیر کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے کچھ جو نادان دوست ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بھارت کے چینلز پہ کہ کچھ حد نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات یہ یاد رکھیے کہ بلوچستان اور کشمیر، جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے پاکستان اور بھارت، اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، دنیا اس کو اس طرح ہی تسلیم کرتی ہے، اور ٹھیک ہے ایک چھوٹی موٹی انسرجنسی چل رہی ہے، لیکن وہ اب سیریس رخ اختیار کر رہی ہے، سیریس صورتحال ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک جموں اور کشمیر کا تعلق ہے، اس پہ تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اور اس پہ بھارت اور پاکستان دونوں کمیٹڈ ہیں کہ اس کو سیٹل کریں ان قراردادوں کے مطابق، یعنی کہ پلیبسسٹ ہو اور کشمیروں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ انسرجنسی کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر منی پور میں بھی ہے، اور ناگالینڈ میں بھی ہے، میزورام میں بھی ہے، ویسٹ بنگال میں بھی، نیکسلائٹس ہر جگہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ مصروف ہیں۔ تو پھر تو اس کا اگر موازنہ کرنا ہے تو بلوچستان کا چلیے کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کا جموں اور کشمیر سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بیٹھ کر یہی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے یوسف رضا گیلانی کو اور اس وقت کے فارن آفس کے آفیسرز کو، جنہوں نے 16 جولائی 2009 کی شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ نیگوشیٹ کی تھی، اور اس نے بلوچستان کا نیسیسریلی ذکر بھی کر دیا تھا۔
تو یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ بھارت کو کتنا اس سے فائدہ ہوا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں، اجیت دوول کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیے فروری 2014 کی اسٹیٹمنٹ، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم بلوچستان میں انریسٹ پیدا کریں گے اور اس ڈی اسٹیبلائز کریں گے پاکستان کو، تو کھلی دھمکی تھی۔ تو وہ تو بالکل اب دھمکی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو، اور میں چونکہ خود بھی بھارت میں تھا جب 2016 میں پہلی بار پرائم منسٹر مودی نے اپنی جو 15 اگست کو جو تقریر وہ کرتے ہیں ریڈ فورٹ کے سامنے، اپنا جو ان کا یوم آزادی ہے، تو اس میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر اوپنلی کیا کہ مجھے جی وہاں سے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، وہاں سے بلوچستان کے لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اب کیا کوئی شک رہ جاتا ہے کہ بھارت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اس ساری انسرجنسی میں؟ لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ میجورٹی آف پیپل ان بلوچستان ڈو ناٹ سپورٹ دس دیز ملیٹنٹ آرگنائزیشنز۔ وہ ایک دو چہرے جو ہیں انہوں نے، وہ مسٹر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہیں، وہ اب ہیرو بن گئی ہیں پوری ویسٹرن دنیا کی، بھارت کی۔ مطلب ایک دن میں ہی وہ کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا ہے۔ ان کے پاس یہ سارے ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ اتنی بڑی ریلیز وہ کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو، اور جو اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں، جو وائلنس کو انسائٹ کرتے ہیں، اب ان کے خلاف ایکشن کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب یہ جو ہے، دیکھیے دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جو اسلحہ ہے وہ نہ سرنڈر کریں، اور واقعی جو ہے ان کے اگر کوئی گریونسز ہیں، اور گریونسز یقیناً بلوچستان میں ہیں، کہاں نہیں ہے پاکستان کا صدرن پنجاب دیکھ لیجئے، رورل سندھ دیکھ لیجئے، کے بھی دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے ہمارے اکنامک حالات اچھے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اجازت دی جائے کہ وہ اس قسم کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، اور خاص طور پہ جو فورن ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ ہو تو یہی رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ، لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ ایک مربوط حکمت عملی بنائے۔ ایک تو انٹرنل ڈائمنشن ہے، انٹرنلی بلوچستان کو جو بھی مسائل ہیں ان کو بالکل ایک پریورٹی دی جائے، ٹاپ موسٹ پریورٹی دی جائے، ان کو حل کیا جائے۔ اور پھر جو ایکسٹرنل ڈائمنشنز ہیں، ہم ڈاسیز بنا کر خاموش ہو جاتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، تو ہمارے پاس بے شمار شواہد موجود ہیں بھارت کی، اور اب کسی طور افغانستان کی بھی انوالومنٹ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی اپنی سفارتکاری میں تیزی لائیں، اور بھارت کو اور باقی بھی جو فورسز ہیں ان کو ایکسپوز کریں، یہی وقت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی سیریسنس آف پرپس مجھے نہیں لگتا کہ موجود ہے۔ تو بہرحال اچھا ہوا کہ یہ معاملہ ختم ہوا، لیکن اس قسم کے خدا خاگم بدہن یہ معاملات دوبارہ بھی ہوتے رہیں گے اگر ہم نے ایک صحیح نیشنل جو پلان، ہمارا ایکشن پلان ہے، اس پہ ہم نے عمل نہ کیا۔ اور پولیٹیشنز پہ اس وقت بڑی ہے بھاری ذمہ داری آتی ہے، رادر دین کہ ہم اپنے انٹرنل مسائل پہ الجھے رہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر عمل کرنے کی، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔